پیچھے بھی نہیں کپڑا کٹوا کے لایا کیا شال ہے شال ہے شال بعد میں کیا ہے صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين وإمامنا قد صلوات پڑھے محمد حضرت محترم رسول اسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان نے قاد وقام کہ حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا یہ دونوں امام ہیں وہ صلح کریں یا جنگ کریں تو عزیزان محترم ماہ رمضان المبارک کی یہ جو ایام ہے نصف گزر چکا اس ماہ کا اور اس ماہ کے نصف تاریخ میں جب چودھری کا چاند نصف تاریخ ماہ رمضان المبارک اور اسی مہینے میں پروردگار نے قرآن صامت کو نازل کیا اور اس ماہ کا عظمت اور دوبالا ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے قرآن ناطق کو بھی بھیجا ہے اور یہ ایام اور جس سلسلے سے جشن ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام لہذا اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضرین اور غائبین ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے تمام حاضرین و غائبین کو تمام عرضی اور سماعی بلاؤں سے محفوظ رکھے ایک صلوات پڑھ دیجئے تو بہرحال امام کے جو فضائل جو کمالات ہیں جو معجزات ہیں اگر انسان غور کرے تمام پہلو امام کا صبر حلم بردباری تقوی علم کرم بے شمار جو ہے سخاوت انفاق بے شمار پہلو ہے اور امام کے سلسلے سے آپ سنتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو تذکرہ ہوتا ہے صلح امام حسن علیہ السلام کا سنتے رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ امام کے جو دشمن تھے امام علیہ السلام کے جو دشمن تھے سر ڈیلیوری اور
ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے پیش آتے تھے. یعنی ائمہ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یعنی امام کا جو ہے یہی طریقہ کار رہا کہ جو بھی برا ہوتا تھا امام اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کی برائی سے نفرت کرتے تھے، اس کا جو عمل ہوتا تھا اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن امام جو ہے اس سے نفرت نہیں کرتے تھے. اگر جو ہے امام جو ہے اپنے سے اگر اسے دور کر دے تو پھر ظاہر سی بات ہے کیسے ہدایت پائے گا. یہ تو بہرحال انسان ہے کہ تھوڑا سا اگر دیکھا تو انسان اس کے پورے وجود سے نفرت کرنے لگتا ہے انسان. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر سیرت پہ چلا جائے کہ جس طریقے سے امام معصومین علیہ السلام پیش آتے تھے، تو آپ کی خدمت میں ایک گوشہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے رخ سے کی جو ہے امام کے صلح نامہ کے سلسلے سے. دیکھیں کوشش یہ تھی دشمنوں کی کہ وہ امام کو پہچان نہ پائے علیہ السلام، امام کا تعارف نہ ہونے پائے، امام کی معرفت نہ ہو. یہ دشمن چاہتے تھے کہ امام شناسی نہ ہو. سب سے اہم چیز جو ہے وہ امام شناسی ہے. اگر امام شناسی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو دور میں تھے آپ دیکھ لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو زمانے میں تھے سب تھے امام کے ساتھ، خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جو ہے امام شناسی نہیں تھی. تو دشمن جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ امام شناسی نہ ہو، لوگ جو ہے امام کو پہچان نہ پائے، ایک عام انسان کی طرح امام کو جانے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں دشمن نے کیا کیا، حاکم شام نے جو ہے کیا کیا، دولت خرچ کیا تاکہ جو ہے لوگ پہچان نہ پائے، امام شناسی نہ ہو. پروپیگنڈا وغیرہ کرایا، ہر طریقے سے خریدا، لالچ دیا کہ جس طریقے سے بھی ہو امام کو لوگ پہچان نہ پائیں. اور پھر امام کے زمانے میں دیکھیں وہی افراد تھے جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے. آپ امام کا دور دیکھیں جو 36 ہجری جو ظاہری حکومت امام کی 4 سال 36 ہجری میں، اور پھر امام کی شہادت ہو گئی کتنے ہجری میں، 40 ہجری میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور 50 تک، یہ 10 یہ امام حسن کا 10 سال اور 4 سال مولائے کائنات کا، یہ دو معصوم کا جو ہے یہ 14 سال. یہ 14 سال یہ جو امام حسن کا جو ظاہری حکومت تھی 10 سال اور 4 سال یہ 14 سال. تو یہ 14 سال جو ہے تاریخ اسلام میں بہت اہم ہے. 14 سال جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہری جو حکومت تھی، اب آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ جو افراد تھے ایسے افراد تھے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد ممبروں کے ذریعے 50 سال تک جو ہے برا بھلا کہا گیا. اب 50 سال تک جو ہے جب برا بھلا کہا گیا، اب اندازہ لگائیں کہ جو بچے تھے یا جو 50 سال کے ہو گئے، جو 50 سال کے تھے وہ تو چلے ہی گئے، اب ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا کائنات کو ممبروں کے ذریعے برا بھلا کہا گیا تو اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیسا تصور ہوگا. ایسا یہاں تک جو ہے تاریخ میں ملتا ہے نا کہ اس قدر جو ہے مولا کائنات کو لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ یعنی جو ہے نماز کے بعد، پہلے نماز جب پڑھ لیتے تھے تو مولا علی کو برا بھلا کہتے تھے، معاذ اللہ سب و ستم کرتے تھے. نماز کے بعد یہ فریضہ سمجھتے تھے. اور تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا، تاریخ میں ایک ملتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ سفر پہ چلا اور راستے میں ایک جگہ رک گیا، نماز کا وقت ہو گیا، رک گیا، اور رکنے کے بعد جو ہے اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھول گیا مولا علی کو، برا بھلا نہ کہہ سکا، بھول گیا، آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھ گیا پھر اسے یاد آیا، پھر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد جو ہے پھر اس نے کہا کہ کفارے کے طور پہ ہم یہاں پہ مسجد بنوائیں گے. اب اس سے اندازہ لگائیے، بڑی دقیق بات ہے یار، اب اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کے دور میں، امام کے زمانے میں کیسے افراد تھے.
یا مثلاً وہی افراد تھے نا جو جنگ صفین میں تھے، جنگ صفین میں ہیں، اور ادھر جو ہے نا پتھر کو جزدان میں بھر کر ادھر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے قرآن ہے، اور مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن نہیں، مجسمہ قرآن تو ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو مولا علی کے ارد گرد تھے وہی مولا علی کے مخالف ہو گئے۔ یہاں تک تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل جاتا، مالک جو جنگ پہ گئے تھے پہنچ گئے تھے نا خیمے تک، نقشہ بدل جاتا، لیکن جو مولا کے ارد گرد جو رہ رہے تھے وہی جو ہے مولا کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جو ہے پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسے افراد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اسی لیے امام نے جو ہے نا جو صلح کی، امام کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہی افراد ہیں، یا ڈاکٹر طاہا حسین ہے نا انہوں نے بھی یہ تحریر کیا کہ جو امام کے زمانے میں جو افراد تھے سب جو ہے دنیا پرست تھے، دنیا پرست تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے افراد ہے نا، ایسا دیکھیے یہاں تک کہ جو ہے حاکم شام نے خریدا ہے نا، لالچ دیا ہے نا، اور جو ہے افواہ پھیلایا ہے نا، افواہ پھیلایا اس طریقے سے امام کے خلاف۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب افواہ پھیل جائے ہے نا تو جو کچے عقیدے کے ہیں وہ تو بدل جاتے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد والے، جو کچے عقیدے کے ہیں تو وہ تو بدل ہی جائیں گے نا، افواہ پھیلایا ہے نا امامت کے خلاف، اور پھر اس کے بعد جو ہے خریدنے لگا، لوگوں کو خریدنے لگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو امام کے ساتھ تھے، بہت دقیق بات ہے سنیے گا، جو امام کے ساتھ تھے یعنی حکیم قندی ہے نا، یہ جو ہے اسے 4000 کا لشکر کا سردار بنا کر امام نے بھیجا تھا معاویہ کی طرف۔ اب اندازہ لگائیے 4000 کا حکیم قندی کو جو ہے سردار بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس سے جنگ کرو۔ اب یہ جو گیا ادھر تو 5 لاکھ درہم میں بک گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو 4000 لشکر کا سردار وہ سردار بن کر گیا اور 5 لاکھ درہم میں بک گیا۔ اب جو ہے یعنی جب سردار بک گیا تو اب اندازہ لگائیں کہ اب ایسے موقع پہ جو ہے امام کیا کرتے ہیں، سردار بک گیا۔ یا یہاں تک کہ بشر بن ارطاط ہے نا، ملعون، ایسا ملعون تھا وہ ہے نا کہ جو دشمن تھا وہ مولا کائنات کا دیگر جانے دیجیے، اگر کسی کا نام جو ہے علی ہوتا تھا ہے نا تو اسے بھی قتل کر دیتا تھا، اتنا ظالم تھا یہ بشر بن ارطاط۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو گورنر تھا عبید اللہ یمن کا تھا، یہ گیا تو امام حسن نے جب اس کو آمادہ کیا یمن کا گورنر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر یہ بھی معاویہ کی طرف چلا گیا، سمجھ گئے، یہ بھی چلا گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکیم بن قندی 4000 لشکر کا سرداری چلا گیا ادھر، امام حسن کی طرف تھا نا، لیکن سرداری جو ہے ادھر چلا گیا لشکر کے ساتھ، ادھر جو ہے یہ یمن کا حاکم تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ عبید اللہ یہ بھی جو ہے معاویہ کی طرف چلا گیا۔ تو اب 2 چیز بس اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب امام کے زمانے میں ایسے افراد امام کے ساتھ موجود تھے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ This new year, see the world for less. Discover hotel deals on the Agoda app. Celebrate. ایسی صلوات پڑھ رہے ہیں نا، دل کرا 1 گھنٹہ پڑھا جائے نا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے نا، روزے سے بھی ہے وہ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ متوجہ رہے۔ اور بہرحال تو بات یہ ہوئی کہ 2 نمونے پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو ایسے افراد امام کے ساتھ تھے، تو اب آپ بتائیں کہ جب ایسے افراد تھے امام کے ساتھ کہ جو سردار بک جا رہا ہے، لشکر بک جا رہا ہے، تو پھر کیسے امام جو ہے اس سے جنگ کرتے؟ یعنی اس قدر جو ہے وہ افراد تھے کہ امام شناسی نہیں تھی، یعنی ان کا دل جو ہے، ایک مثال دے دیں، اسی طریقے سے جیسے کوئی شخص جو ہے بیمار ہو، پھیپھڑا کام نہ کر رہا ہو، کڈنی خراب ہو جائے، دیگر جو ہے
چیزیں خراب ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے سب جواب دے چکا ہو، دل، گردہ، کڈنی یہ سب جواب دے چکا ہو، پھر جو ہے اگر انجیکشن وغیرہ لگایا جائے تو پھر وہ اثر نہیں کرتا ہے۔ اب اگر جواب غلط تو نہیں پڑھنا ہے، صحیح ہے نا؟ بتا دیجیے گا کہ اگر سب جواب دے دے، دل، گردہ، پھیپھڑا سب جواب دے دے تو اب انجیکشن دوا اثر نہیں کرتا ہے نا، اثر نہیں کرتا۔ ایسے ہی افراد جو ہے امام حسن کے زمانے میں تھے، ہے نا، کہ ظاہراً جو ہے وہ تھے لیکن جو ہے امام شناسی نہیں تھی، وہ جو ہے دور تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے دور پہ ایسے حالات میں کیا ہوتا، وہی افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے کوفے میں، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے، یہی بد عقیدے کچے عقیدے کے تھے کہ جو امام نے فرمایا کہ وہ جو باطل پہ تھے، باطل پہ ہوتے ہوئے عقیدے میں اتنے مضبوط تھے۔ نہج البلاغہ سے پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ادھر ادھر سے نہیں پڑھتے، پڑھیے صلوات پڑھیے، 15 منٹ ہو گیا ہے، سمیٹ دیں گے، ہے نا، کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ادھر جو باطل پہ رہتے ہوئے عقیدے میں اتنے مضبوط تھے، ادھر مولا کے ساتھ رہتے ہوئے اتنے کمزور تھے کہ امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے 10 ادھر چلے جاتے، ایک ادھر آ جاتے۔ پڑھیے صلوات، السلام علیکم۔ یعنی اتنے جو ہے نا بد عقیدہ تھے، عقیدے میں کمزور تھے۔ آ جائیے پڑھیں گے آپ اشعار وغیرہ کا جو ہے۔ تو ایسے افراد تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ امام کیا کرتے، اب جو ہے صلح دامہ میں جو امام نے تحریر کیا ہے، باطل کے نقاب، باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا امام نے۔ ایک دو فقرہ سن لیجیے۔ پہلی چیز جو امام نے یہ کہا، جو شرط ہے امام نے کہ سنت رسول، سنت خدا، ہے نا، اور قرآن کے، ہے نا، حکم خلیفہ شائستہ، ہے نا، اس پہ جو ہے عمل ہوگا۔ سادی سی بات ہے نا، یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ اب تک جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا، یعنی باطل کے چہرے سے امام نے جو ہے نقاب کو ہٹا دیا۔ اور امام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو جنگ جمل میں صفین میں شہید ہوئے تھے، بڑی دقیق بات ہے، اور پھر انہیں جو ہے ہر مہینے وظیفہ دیا جائے۔ سمجھ گیا آپ نے؟ تو تمام چیزیں جو ہے امام نے واضح کر دی۔ دیکھیے 15 منٹ میں صلح سمیٹ دیا ہم نے۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ شرائط تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا دور ایسا تھا کہ امام کے ساتھ، امام کے ارد گرد رہنے والے جو ہے وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے، امام شناسی ان کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے کس طریقے سے واضح کیا، حالانکہ دشمن کو سب معلوم تھا، ظالم جو ہے وہ سب سمجھتا تھا کہ امام کے فضائل کیا ہیں، مولا علی کے فضائل کو بھی جانتا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھی کمالات اور فضائل کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ شکست کھا جائیں، تو اس طریقے سے امام سے سوالات کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، امام ہیں، اور ادھر سے جو ہے حاکم شام چلا، یہ چلا، اور ساتھ میں وریاس بھی تھا ساتھ میں۔ تو دیکھا اس نے، جب دیکھا تو اس نے جو ہے حاکم نے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ علی کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ کچھ سوالات کر لیا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم سوال کرو۔ اسے بھی معلوم تھا کہ جو بھی سوال کرو، ان کے بابا بھی سلونی کا دعویٰ کیا، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور ان کے فرزند بھی۔ تو قریب آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا امام حسن سے، کہا کہ ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بابا بھی کہتے تھے سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں جو سوال کرنا ہو وہ سوال کرو۔ اب جہاں امام تشریف فرما تھے تو امام کے پیچھے جو ہے ایک کھجور کا درخت تھا،
سنیے بہت دقیق واقعہ ہے، بہت دقیق واقعہ ہے۔ کھجور کا درخت تھا، تو اب اس نے جو ہے سوال کیا، شام نے جو ہے سوال کیا امام سے، کہا کہ یہ بتائیے کہ اس کھجور کے درخت پہ کتنے خرمے ہیں، کھجور کتنا ہے؟ تو امام نے کہا 3313۔ تب اس نے جو ہے حکم دیا کہ اتنی جلدی شمار کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دے دیا خادموں کو، اس کے جو شاگرد تھے خادم تھے، حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کھجور جو ہے سب توڑنے لگے، گننے لگے، ہے نا، شمار کرنے لگے، ہے نا، اثنین ثلاث اربع، ہے نا، خمسہ تیسرا، سب جو ہے گننے لگے، یہاں تک کہ جب گنا تو آہستہ سے کہا کہ یہ تو اتنا ہی ہے 3313۔ تو کہا کہ تھوڑا بڑھا کے گنو، جب بڑھا کے گنا تب بھی دیکھا اتنا ہی عدد اتنا ہی آ رہا۔ کہا پھر جو ہے کہ تھوڑا سا ہے نا گھٹا کر گنو، ہے نا، اب جو ہے گھٹا کر گن رہا ہے تب بھی اتنا ہی عدد ہے۔ اب جو ہے تعجب کرنے لگا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اتنے کھجور ہیں؟ امام نے کہا کہ درخت پہ ہو یا نہ ہو، بس ہم نے کہہ دیا۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد، کہہ دیا نا، ہم جو ہے ہم نے خدا ہے کہہ دیں گے، جو چیز اگر وجود میں نہ ہو تو وہ چیز جو ہے ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اسے جو ہے نا معلوم تھا، وہ جو ہے جانتا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے نا خلوص کے ساتھ ہے نا جو بھی آ جائے اور آنے کے بعد جو ہے دعا کرے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے، دیکھیں جب عقیدہ مضبوط ہو، معرفت امام ہو، تو اگر جو ہے انسان ہے نا خلوص کے ساتھ، اب ٹائم نہیں ہے نا، میرا دل کر رہا اور پڑھنے کا، پتہ نہیں کیوں آج دل کر رہا ہے نصرانی والا امام کا، لیکن نہیں ایسے کہتے ہیں پڑھیں گے نہیں، ہے نا، سمجھے آپ؟ تو بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے نا معرفت اس قدر ہو جائے، دل میں محبت ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے، تھوڑا سا اضافہ ہو جائے کہ ایک شخص جو ہے معذور تھا، ایسے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، راہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ سواری پہ سوار ہو کر جا رہے تھے۔ یہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ امام جو ہے جب اس کے قریب پہنچے تو امام کے ہاتھ میں جو چابک تھا اسے گرا دیا، اور گرانے کے بعد اب جو ہے امام نے اس سے یہ کہا کہ اسے اٹھا کر دو۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ہم تو چل ہی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اب وہ جو ہے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم امام کی اطاعت نہیں کرو گے؟ اب جو کہنا تھا ایک مرتبہ حرکت میں آیا، اب جیسے ہی حرکت میں آیا فوراً جو ہے آگے بڑھا اور چمبو کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام کی خدمت میں دے دیا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، جو مسیح خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو انہیں جو ہے سواری سے اترنا پڑتا اور اپنے ہاتھ سے مسح کرنا پڑتا۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جی ولادت کے سلسلے سے جشن رکھا گیا ہے، اور شعراء اکرام جو ہے آپ حضرات کے خدمت میں ہے نا بہترین اشعار، دقیق اشعار جو ہے سنائیں گے، ہے نا، اسی لیے جو ہے مختصر کر دیے، مختصر کے اتنے ہی پڑھتے ہی ہیں، ہے نا، بہرحال کی بات کو سمیٹ دیا، اور آپ حضرات کے خدمت میں جو ہے یہ اشعار پیش کریں گے، ہے نا، جناب شکیل صاحب، روشن صاحب، اور جو مہمان ہیں بعد میں نام معلوم ہو جائے گا ہمیں بھی۔ تو بہرحال کی جو دقیق جو ہے اشعار پیش کریں گے، اور جو بھی خلوص کے ساتھ اور مدت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب شعر کہتا ہے تو برابر سنتے رہتے ہیں کہ گھر ہی بن جاتا ہے جنت میں۔ تو جو اہل بیت کے مد میں اشعار کہتا ہے، سن لیجئے جلدی سے، ختم ہی کر رہے تھے، سن ہی لیجئے، ہے نا، کہ جو کہتا ہے تو اچھا سنا ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں جائیں گے۔ دیبل خزائی علیہ السلام، ماشاء اللہ، ہے نا، وہ خزائی کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، ہے نا، کہ وہ جو ہے نا
کچھ ڈاکو آئے اور آنے کے بعد جو ہے جو ان کے پاس سب سامان تھا لوٹ لیا، سب سامان ومان لے لیا، جبل خزائی کا سب سامان لے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اب لے کر چلے اور ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، اسیر کر دیا، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، سامان سب لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد پھر جو ہے آپس میں تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے مثلاً کہ اتنا تمہارا حصہ ہے، اتنا ہمارا حصہ، سب جو ہے بانٹنے لگے۔ لیکن جب تقسیم کر رہے تھے نا تو معلوم ہے گنگنانے لگے، وہ گنگنانے لگے، اشعار پڑھنے لگے۔ تو دیوبند نے سنا اور سننے کے بعد سوال کیا کہ کیا پڑھ رہے؟ کہا اشعار۔ کہا کس کے ہے؟ کہا ارے یہ تو دیوبند خزائی کی ہے۔ کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہم ہی تو ہیں۔ اب جو معلوم ہوا کہ یہی ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیا تھا۔ اب یہ پہنچے یہ سب چور اپنے سردار کے پاس، اور جانے کے بعد جو ہے کہا کہ دیکھیے جن کا ہم نے چوری کیا تھا وہ دیوبند خزائی ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں۔ تو کہا کہ انہیں بلاؤ۔ اب جو ہے وہ چوروں کے سردار کے پاس آئے، اور جب آئے تو کہا آپ ہی ہیں؟ کہا اشعار سنائیے۔ اب جو ہے شعر سنانے لگے۔ اب جب شعر سنایا تو جو چوروں کا سردار تھا اس نے کیا کہا کہ سب سامان دے دو انہیں، اور ہاتھ جو بدھا ہوا تھا، سنیے بڑی دقیق بات ہے، اسیر تھا، جو اسیر تھا تو کہا کہ انہیں رہا کر دو، کھول دو ہاتھ، انہیں رہا کر دو، آزاد کر دو۔ سمجھ گیا؟ بس ہو گئی بات، بس اتنا ہی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی مدح میں جو اشعار کرتا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہو۔ پڑھیے صلوات، مال و دولت بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی آزاد رہتا ہے۔ تو باہر ہے نا، بس کرے سمیٹ دینا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما۔ پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں ان کے کاروبار اور روزگار میں وسعت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھ دیجیے۔